بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اسے خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بکریاں چراتے ہوئے وہ مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے جا کر پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے پیارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے لشکر کا سردار اس خیمے میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ وہ ضرور بادشاہوں کی طرح ٹھاٹھ باٹھ سے رہ رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا وہ خیمہ تھا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ چنانچہ وہ اس خیمے کے اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور اسلام کی دعوت رکھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور میں تمہیں گلے سے لگاؤں گا۔ اس چرواہے نے کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور معمولی سا انسان ہوں۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، کیا ایسی حالت میں کہ آپ مجھے گلے سے لگا سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں گلے سے لگاؤں گا تو تمہارے بدن کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں بدل دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کوئی نماز کا ٹائم ہے کہ تم نماز پڑھ سکو، اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ روزہ رکھ سکو، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو کہ تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد۔ اس نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں، مگر جو اس میں شامل ہوتا ہے اس کے پاس دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ غازی ہو جاتا ہے یا وہ شہید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اللہ مجھے جنت میں پہنچائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائیں گے اور تمہاری گندگی کو پاک کر دیں گے۔ چونکہ وہ آدمی یہودیوں کی بکریوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ پہلے جا کر یہودیوں کی بکریوں کو واپس کر کے آؤ، کیونکہ یہ تمہارے پاس ضمانت ہے، پھر آ کے تم جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ وہ آدمی بکریوں کو واپس کرنے جا پہنچا اور ان کی بکریوں کو واپس کر آیا اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کا ایک مجمع ایک آدمی کے ارد گرد کھڑا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اس شخص کو نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا، تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کچھ خرچ کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا ہے۔
اور ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔ اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا گیا ہے۔ تو معزز دوستو، اس بات کا اندازہ کیجئے اور دیکھیے کہ اگر اس کی موت کچھ دن پہلے آتی تو وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوتا، اور اسے اس حالت میں موت آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو عالم کا جب غلام بن چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا انقلاب پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا نام ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور کہتے رہے کہ خدایا ایمان پر خاتمہ کر دے۔ آج اس بات پر انسان فخر کرے، ناز کرے اور اترائے، اس لیے اس سے کیا معلوم کہ کل کو کیا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، اس کا دل ہمیشہ نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں، اور وہ شخص سیدھا جنت میں جانے کا سوچتا ہے۔ مگر جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اسے دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، تو وہ شخص موت کو بھول جاتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے اور ہر وقت خاتمہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔